اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اور جو انسان اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے۔ کہ جب انسان مرنے کا وقت آتا ہے، اگر مرنے والا مومن ہے، نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر زندگی گزاری ہے، تو اسے مرنے کے حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری اسے دی جاتی ہے، بلکہ اسے دعا دی جاتی ہے کہ تجھے جنت مل رہی ہے، تمہیں خوشخبری ہو۔ جیسے ہی مرنے والا یہ سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگی گزاری، تو اسے مرنے کے وقت اسے یہ بتا دی جاتی ہے کہ تجھے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تجھے آگ میں جلایا جائے گا، اور تجھے فلاں فلاں عذاب دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ سنتا ہے تو وہ اللہ سے ملنے پر پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ سے ملوں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی فرما برداری والی زندگی اللہ سے ملنے کا شوق دلاتی ہے، اور نافرمانی والی زندگی اللہ سے ملنے پر اسے کراہت محسوس ہوتی ہے، ناپسندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ جنت کا باغ اس کے لیے ہوگا جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لایا ہو، حضور کے طریقے کو اپنی زندگی میں لایا ہو، اس کے لیے قبر کا گڑھا بھی جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کو پیٹ پیچھے ڈال کر چلا ہوگا، اسے قبر کا گڑھا جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک جماعت قبرستان میں گئی، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حاضری میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اس قبرستان میں سے کوئی ایک مردے کو اللہ زندہ فرما دے۔ جیسے ہی وہ قبرستان گئے اور نمازیں پڑھی، سجدے میں پڑ گئے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ کوئی ایک بندہ قبرستان میں سے زندہ ہو جاوے، اور وہ یہ بتا دے کہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، مرنے کے ٹائم انسان کی حالت کیسی بنتی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دعا جیسے ہی مانگی تو یہ قبر سے ایک مردہ اٹھا، اور اٹھ کر ان کے سامنے جیسے ہی اٹھا ظاہر ہوا، پورا بدن اس کا بوسیدہ اور پرانی قبر تھی اس کی، اور اس نے اٹھ کر کہنے لگا، اے لوگوں، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ قسم ہے اللہ کی عزت و جلال کی، مجھے مرے ہوئے 90 سال ہو گئے، مجھے آج تک بھی موت کی جو تکلیف ہوتی ہے آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی مرا ہوا ہوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ڈر گئے کہ 90 سال ہونے کے بعد بھی موت کی تکلیف ہو رہی ہے، نہ جانے موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ جو مردہ اٹھا ہوا تھا اس کے پیشانی پر سجدے کرنے پر جو نشان آتا ہے وہ نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ کرنے پر پیشانی کالی ہو گئی، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے اندر نماز پڑھ کر اس کی زندگی بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح ہوں، کہ انسان اپنی زندگی میں ایسا کرے کہ نماز کو ہی آج لوگ جو ہے اہم سمجھ کر نماز پڑھ لیے اور معاشرے کو برباد کر رہے، نماز پڑھ لیے اپنے خاندان میں لڑائی ڈالیں، نماز پڑھ لیے دوستوں کے اندر فساد مچا رہے، نماز پڑھ لیے حرام خوری میں ملوث ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے انسان جنت جاتا ہے کہ تم نے مال کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، جوانی کمائی، جوانی کہاں خرچ کی، عمر جو اللہ نے دیا ہے وہ عمر کہاں لگایا، جتنا تم سمجھتے تھے جانتے تھے شریعت کے متعلق اس میں کتنا عمل کیا، یہ پورے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ صرف نماز ہی کو سوال نہیں کریں گے، دوسرے سوال بھی ہیں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں۔ موت کی تیاری کرنے والا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔